بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو بہت ساری اہم عبادتیں عطا فرمائیں۔ ان عبادتوں میں ایک بہت پیاری، شاندار اور خوبصورت جو عبادت ہے وہ حج کی عبادت ہے، جن بنیادوں پر ہمیں مسلمان کہا گیا ہے۔ اسلام کی جو اہم ترین بنیادیں ہیں، جن بنیادوں پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، ان میں حج بھی شامل ہے۔ روایت میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، شہادتی اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج وصیام رمضان۔ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور روزے رکھنا۔ تو جیسے روزہ فرض ہے، جیسے زکوٰۃ ادا کرنا فرض اور ضروری ہے، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، ایسے ہی حج کرنا بھی ہر اس شخص کے لیے فرض اور ضروری ہے جس کے پاس کعبۃ اللہ تک پہنچنے کا خرچ موجود ہو، سفر کا خرچہ ہو، اپنے کھانے پینے کا سامان موجود ہو، اپنے کھانے پینے کا خرچ موجود ہو، اور ایسے ہی جب یہ حج کو جا رہا ہے تو واپس آنے تک اس کے اپنے گھر والوں اور اس کی اپنی فیملی کے کھانے پینے کا خرچ موجود ہے، اتنی رقم، اتنا اماؤنٹ اس کے پاس موجود ہے، تو پھر اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ من استطاع الیہ سبیلا۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کے گھر تک پہنچ سکتا ہو، جس کے پاس استطاعت ہو، ایسے آدمی پر اللہ کے لیے حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ ایک اور آیت میں ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، سورۃ البقرہ کی آیت ہے، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے مکمل کرو۔ تو یہ جو حج کی عبادت ہے، یہ جو مہینے چل رہے ہیں حج کے، ان مہینوں میں حج کی اس اہمیت کو سمجھنا، اس کی فرضیت کو سمجھنا ضروری۔ ایک روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، خطبہ دیا اور فرمایا، قد فرض علیکم الحج، اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر حج کو فرض فرمایا۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے، کہنے لگے، اللہ کے رسول، کیا ہر سال حج کرنا ضروری ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ 3 مرتبہ انہوں نے یہی سوال کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ناگواری کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال حج کرنا فرض ہے تو ہر سال فرض ہو جاتا، حالانکہ تم ہر سال حج ادا نہیں کر سکتے۔ اس روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حج ایک اہم ترین عبادت ہے۔ حج ایک مسلمانوں کے اوپر عائد کیا جانے والا، مالداروں کو دیا جانے والا ایک بہت بڑا فریضہ۔ اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ جو مالدار ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں، جو وہاں جا سکتے ہوں، اگر وہ بیمار نہیں ہیں، معذور نہیں ہیں، تو پھر ایسی صورت میں ان کا وہاں جا کے حج کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے، پیسہ تو ہے ان کے پاس، مال تو ہے، لیکن کوئی بیمار ہے، معذور ہے، کوئی بہت بڑی مجبوری ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ اپنی طرف سے کسی اور کو حج کروائیں گے۔ یہ حج کروانا بھی ان کے ذمہ ہے۔ جیسے کوئی خاتون ہے، اس کے لیے محرم کے ساتھ حج کرنا ضروری ہے۔ اگر ان کے پاس محرم نہیں، پیسہ تو ہے، مال تو ہے، لیکن محرم کوئی موجود نہیں ہے، تو پھر اب ایسی صورت میں کسی اور کو اپنی طرف سے حج کروانا، جس کو حج بدل کہتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس خاتون کے لیے یا بیمار اور معذور آدمی کے لیے، اگر وہ مالدار ہے تو اپنی طرف سے کسی اور کو حج کروانا ضروری۔ تو یہ ایک اہم فریضہ ہے، اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ حج سے متعلق پہلی ویڈیو ہے۔ انشاءاللہ تفصیل سے اس کے فضائل بھی آئیں گے، مسائل بھی آئیں گے، طریقے بھی انشاءاللہ بتائے جائیں گے۔